الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وما توفیقی الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم بزرگوں، پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الفتح الربانی، خطبات الشیخ عبد القادر الجیلانی غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 18ویں مجلس کی کچھ عبارات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، پھر انشاءاللہ تعالی اس کا ترجمہ مع تشریح کی جائے گی۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خطبات و مواعظ کا یہ مجموعہ الفتح الربانی کے نام سے موسوم ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، قد اخبرک اللہ عز وجل بجہادین ظاہر و باطن، فالباطن جہاد النفس والہوا والطبع والشیطان والتوبۃ عن المعاصی والزلات والثبات علیہا وترک الشہوات المحرمات، والظاہر جہاد الکفار والمعاندین لہ ولرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ومقاسات سیوفہم ورماحہم وسہامہم یقتلون ویقتلون، فالجہاد الباطن اصعب من الجہاد الظاہر لأنہ شیء ملازم متکرر، وکیف لا یکون اصعب من الجہاد الظاہر وہو قطع ما یفات النفس من المحرمات وہجرانہا وامتثال اوامر الشرع والانتہاء عن نہیہ، فمن امتثل امر اللہ عز وجل فی الجہادین حصلت لہ المجازات دنیا و آخرہ، الجراحات فی جسد الشہید کالفصد فی ید احدکم لا علم لہا عندہ، والموت فی حق المجاہد لنفسہ التائب من ذنوبہ کشرب العطفات للماء البارد۔ یا قوم ما نکلفکم بشیء الا ونعطیکم خیر منہ، المراد کل لحظۃ لہ امر ونہی یخصہ من حیث قلبہ بخلاف بقیۃ الخلق، بخلاف المنافقین اعداء اللہ عز وجل ورسولہ بجہرہم بالحق عز وجل وعداوتہم لہ يدخلون النار، کیف لا يدخلونها وقد كانوا في الدنيا يخالفون الحق عز وجل ويوافقون نفوسهم وأهويتهم واتباعهم وعاداتهم وشياطينهم ويؤثرون دنياهم على أخراهم، كيف لا يدخلون النار وقد سمعوا هذا القرآن ولم يؤمنوا به ولم يعملوا بأوامره وينتهوا عن نواهيه۔ يا قوم آمنوا بهذا القرآن واعملوا به وأخلصوا في أعمالكم، لا تراؤوا ولا تنافقوا في أعمالكم ولا تطلبوا الحمد من الخلق والأعواز عليها منهم۔
پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت آموز گفتگو ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں حق تعالی سبحانہ و تعالی نے 2 جہادوں کی اطلاع دی ہے. 2 جہاد، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ایک ظاہر اور ایک باطن. پھر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس کی تشریح فرمائی، باطنی جہاد کیا ہے، ظاہری جہاد کیا ہے. باطنی جہاد تو نفس و خواہشات و طبیعت و شیطان سے لڑنا ہے. معصیتوں اور لغزشوں سے توبہ کرنا ہے. اس توبہ پر قائم رہنا ہے اور شہوتوں اور حرام چیزوں کا ترک کرنا ہے. یہ تمام تر چیزیں باطنی جہاد کہلاتی ہیں. نفس، خواہشات اور طبیعت اور شیطان سے لڑنا، معصیتوں سے توبہ کرنا اور اس توبہ پر قائم رہنا اور شہوتوں اور حرام چیزوں کا ترک کرنا، یہ تمام چیزیں باطنی جہاد سے تعلق رکھتی ہیں، باطنی جہاد کہلاتی ہیں. اور ظاہری جہاد ان کافروں سے لڑنا ہے جو عناد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. عناد یعنی دشمنی، بغض، یہ سب عناد میں داخل ہے. اور ان کی تلواروں اور ان کے تیروں کی سختیوں کا جھیلنا کہ قتل کریں اور قتل کیے جاویں. پس اب یہاں تک جو ہے آپ نے ظاہری جہاد کی تشریح فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے ظاہراً لڑنا، انہیں قتل کرنا یا قتل کیے جانا. جس طرح اسلامی جنگیں لڑی جاتی تھیں، یہ جو ہے ظاہری جہاد ہے. کیونکہ جہاد کہتے ہی یہ کانسیپٹ آتا ہے ذہنوں میں، یہ تصور آتا ہے کہ صرف جہاد بولے تو جنگ لڑنا، تلواروں سے لڑنا، یہی جو ہے تصور ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جہاد 2 قسم کے ہیں. ایک ظاہری ہے جو ہم سمجھتے ہیں عمومی طور پر، اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے، کفار سے جو لڑی جاتی ہے میدان جنگ میں، وہ جہاد ظاہر ہے. اور جہاد باطن جو آپ نے تشریح فرمائی، یہ بھی در حقیقت حدیث کی روشنی میں آپ نے بات فرمائی. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غالباً جنگ تبوک سے واپس لوٹ رہے تھے. بہت ہی سخت جنگ ہوئی تھی، وہ بہت جنگوں میں بڑی سخت جنگ لڑی گئی تھی. کئی مہینوں تک مسلمان اپنے گھروں سے باہر تھے. بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و کامیابی عطا فرماتا ہے. تو کئی دنوں کے بعد، کئی مہینوں کے بعد جنگ لڑ کر جب واپس ہو رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی سب میں خوشی تھی کہ چلو اتنے مہینے گھر کے باہر رہے جنگ کے لیے، اللہ نے ہمیں کامیابی دی، اب تو ہم کیا کریں گے، جا کے اب گھروں میں اپنے آرام کریں گے. آرام کا وقت ہے، صعوبتیں جھیل چکے ہیں ہم، اب ہم آرام کریں گے. واپس لوٹ رہے ہیں جنگ سے. آقا علیہ السلام نے فرمایا نرجع من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر. اب ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایک ہلچل مچی اس قول مبارک کو لے کر کہ یہی جنگ جو ہے سب سے بڑی جنگ ہم مانی گئی،
اتنے مہینے ہم گھر کے باہر رہے، اتنی صعوبتوں سے جنگ لڑی گئی، اب اس کو آقا علیہ السلام چھوٹا جہاد کہہ رہے ہیں۔ اب کون سا جہاد ہے جو بڑا جہاد آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں؟ اب چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کیا اس کے بعد بھی اب دوسرا کوئی جہاد ہے یا رسول اللہ، اب جس کے لیے آپ کا فرمان ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب ہم حج کے لیے جائیں گے۔ اور اس زمانے میں آج کے زمانے کے جیسی سہولتیں نہیں تھی، بیٹھے ایئرپورٹ میں ٹھنڈا جا کے اتر گئے پلین میں، ایسا نہیں تھا معاملہ۔ کافی صعوبتوں کو جھیلنا پڑتا تھا، مشقتوں کو اٹھانا پڑتا تھا، حج کرنا ہوتا۔ تو ایک تو تھکے ماندے صحابہ اکرام، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ نفس چاہ رہا ہے، طبیعت چاہ رہی ہے کہ کیا کریں، ہم اپنے گھروں پہ جائیں، لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اسی وقت پر نفس کا امتحان ہے، یہی وقت نفس کے امتحان کی گھڑی ہے، دیکھیں کہ کون حج کے لیے جائے گا۔ تو نفس کے ساتھ نفس کو ماننا، اپنی طبیعت کے خلاف کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنی نفس کو کچل دینا، یہ جہاد کرنے کے برابر ہے، اور اس جہاد کو جہاد اکبر قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چونکہ اپنے نفس کے ساتھ، اپنی طبیعت کے ساتھ یہ جہاد کرنا ہے جو اپنے اندر ہے، تو اس کو جہاد باطن سے آپ نے تشبیہ دی ہے۔ ظاہراً سامنے والے سے لڑنا ہے، اپنے اندر اپنے خواہشات، اپنی طبیعت، اپنے نفس، اپنے شہوتوں سے لڑنے کو پیران پیر فرماتے ہیں چونکہ یہ جہاد اکبر ہے اور اپنے اندر ہے۔ اپنا شیطان کہتا ہے کہ آرام کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ حج کے لیے جائیں، تو اپنے نفس کو کچلنا، اپنے شیطان کو ماننا، یہ جہاد باطن ہے، اور یہ جہاد ظاہر سے بڑھ کر ہے۔ اور لفظ جہاد کا معنی کیا ہے؟ لفظ جہاد کا اگر معنی آپ لیں گے، جہد سے جہاد ہے، کوشش کرنا۔ کیا کرنا؟ کوشش کرنا۔ خوب کوشش کرنے کو کیا بولتے؟ جہاد بولتے۔ جیسا بولتے نا اردو میں لفظ مستعمل ہے، جد و جہد، جد و جہد یعنی خوب کوشش کرنا، اس کو جد و جہد کہتے ہیں۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں تیروں کی سختیاں جھیلنا کہ قتل کریں یا قتل کیے جاویں، پس جہاد باطن زیادہ سخت ہے جہاد ظاہر سے۔ جہاد باطن زیادہ سخت ہے جہاد ظاہر سے۔ بے شک جہاد ظاہر کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، جہاد ظاہر کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ آپ میدان جنگ میں اپنی جان جو سب سے پیاری ہوتی ہے اس کو لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ میدان کارزار سے واپس صحیح سلامت آئیں گے یا نہیں۔ اگر واپس آئے تو غازی کہلائے، نہیں آئے تو شہید کہلائے، اور اس کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ رسول کی محبت کے بعد قرآن مجید نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد قرآن مجید نے جہاد کے مقام کو رکھا ہے۔ جہاد کا تذکرہ کیا۔ بہرحال پیران پیر فرماتے ہیں جہاد ظاہر سے زیادہ سخت جہاد باطن ہے، اس لیے کہ وہ ہر وقت اور بار بار کا جہاد ہے۔ جہاد باطن، نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اس لیے زیادہ سخت اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ جہاد ظاہر اب ایک بار گئے میدان جنگ میں لڑ کے واپس آ گئے، یہ ویسا نہیں ہے۔ جہاد باطن اپنے خواہشات، اپنا شیطان، اپنے خواہشات، اپنی طبیعت اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو پیران پیر فرماتے ہیں
کہ جہاد ظاہر سے زیادہ سخت اس لیے ہے کیونکہ یہ جہاد بار بار کا جہاد ہے، ہر وقت کا جہاد ہے. اور جہاد ظاہر سے زیادہ سخت کیوں نہ ہو جبکہ وہ نام ہے تمام الفت و رغبت والی حرام چیزوں کے قطع کرنے کا اور ان کے چھوڑنے کا. یعنی طبیعت بعض اوقات ایسی چاہتی کہ ہر چیز کر ڈالیں لیکن شریعت مانے آ جاتی، شریعت کے حکام، شریعت نے چیزوں کو منع کیا ہے وہ چیز سامنے آ جاتی، طبیعت للچاتی لیکن قرآن و حدیث کی بات آپ کے سامنے آ جاتی ہے جس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، رک جاتے ہیں. یہی ہے جہاد، یہی ہے جہاد اپنے باطن کے ساتھ. کسی گالی گلوچ کرنے کے لیے جذبہ آتا، پیدا ہوتا، گالی گلوچ کر دینا، لیکن قرآن اور حدیث سامنے آتی کہ کسی کو گالی گلوچ نہ کرو. آج کل تو عام ہے مسلمانوں کو گالی دینا، تو بہت عام ہو گیا، جبکہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سباب المسلمی فسق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا فسق گناہ ہے، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، اور اس کے ساتھ جھگڑنا، گالی دینا گناہ ہے، جھگڑنا کیا ہے، وقتالہ کفر. مسلمان کے ساتھ جھگڑا کرنا کیا ہے، کفر ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں. یعنی مسلمان کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ رہنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور اس کے ساتھ جھگڑنا کفر کی علامت ہے. کیوں؟ کیونکہ کفار ہی مسلمان سے جھگڑتے ہیں، مسلمان سے جھگڑتا نہیں ہے. یہ کانسیپٹ بتانا مقصود ہے. گالی گلوچ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، عام ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح صحیح سند کی حدیث ہے مسلمان کو گالی مت دو، کیونکہ اس کو گالی دینا گناہ ہے، جھگڑنا تو کفر کے مانند ہے. بہرحال کتنی ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں، معلوم ہوگا کہ ہم کتنے پانی پر ہیں، کتنے پانی میں ہم کو معلوم ہو جائے گا. قرآن اور حدیث کی بات جب آ جاتی ہے تو اپنی خواہشات، طبیعتوں کو سب کیا کر دیں، پسے پش ڈال دینا. یہ ہے نفس کے ساتھ جہاد کرنا. کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، قرآن اور حدیث کی بات، اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ جب آ جائے سامنے، تمام تر چیزیں پیچھے اللہ اور اس کے رسول کو مقدم رکھا جائے. یہی باطنی جہاد میں کامیابی کی سب سے بڑی علامت ہے. اب پھر آگے آپ فرماتے ہیں اس کے تحت، باطنی جہاد کے تحت کیا کیا چیزیں آتی ہیں. تمام الفت اور رغبت والی حرام چیزوں کے قطع کرنے کا. دیکھیے ہر جائز، دیکھیے بعض انسان کی طبیعت ہے، طبیعت میں بعض چیزیں ایسی ہیں، کچھ چیزیں للچاتی ہیں جو حلال چیزیں ہیں. حلال چیزوں کو قطع کرنے کا آپ کو حکم نہیں دیا گیا. آپ کھانے کا ہو، پینے کا ہو، خوب کھاؤ پیو. جہاں قرآن مجید نے فرمایا کھاؤ پیو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ جو چاہتے کھاؤ، حلال چیزیں ہیں. ایک جگہ فرمایا کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، جو کھانا ہے کھاؤ پیو. کیا فرمایا آگے، ولا تسرفوا، اسراف مت کرو. یہ خالی اس جملے کو آپ لے لیں گے نا، کھاؤ پیو، کھانے پینے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن کس چیز سے منع کیا گیا، اسراف سے. ہم کیا کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، خوب اسراف بھی کرتے ہیں. اس کی مثالیں آپ آئے دن دیکھنے کو ملتی ہیں. شادیوں میں دیکھو آپ کیا ہے، اچھا انہوں 10 ڈش رکھے نا، میں 14 رکھتا ہوں، میں 15 رکھتا ہوں. یہ جو کمپٹیشن میں جو جاتے ہیں اس میں اسراف ہوتا ہے، اس میں اسراف ہوتا ہے. کمپٹیشن میں نہیں جانا کبھی بھی. آپ کی استطاعت کے مطابق آپ کھلائیے پلائیے، اسراف کرنے کا حکم نہیں. طبیعت چاہتی کہ میں ان سے زیادہ رکھوں تاکہ لوگ مجھے جو ہے، ہاں ان کے پاس 14 تھے تو ان کے پاس 20 تھے، یہ کہ طبیعت چاہتی
وہیں طبیعت کو ماننا، وہی شیطان ہے، وہی نفس ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف آپ کو ورغلاتا ہے، اور وہاں اس کو دبانا ہے۔ الفت اور رغبت والی حرام چیزوں کے خطا کرنے کا بہت زبردست جملہ ہے۔ یعنی جو چیزیں ہم کو پسند نہیں ہے، چھوڑو، گیا تو گیا، نہیں، اپنی پسند کی چیز، جو قرآن اور حدیث کے خلاف ٹکراتی ہو اس کو چھوڑنا، یہ ہے بہت بڑی کمال کی بات ہے، یہ ہے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ اور شریعت کے جملہ احکام بجا لانے کا، اور تمام ممنوعات سے باز رہنے کا، یہ سب چیزیں باطنی جہاد میں داخل ہیں۔ شریعت کے جملہ احکام بجا لانا اور تمام ممنوعات سے باز رہنا۔ تو جس شخص نے دونوں جہادوں کے متعلق حق تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کی، اس کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ انعام ملا۔ دونوں جگہ کیا ملا انہیں؟ انعام ملا، جو دونوں جہادوں کو، اب جو ہے ہندوستان چونکہ دارالحرب ہے، لیکن یہاں جو ہے جہاد ظاہر کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ دارالاسلام جو ہے وہاں پر جو ہے دارالاسلام کا کانسیپٹ ہے، تصور ہے۔ ہم جو ہے دارالحرب میں ہیں، تو اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسلام نے دارالحرب میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے کئی چیزوں میں رخصت دی۔ جو دارالاسلام میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے چند چیزیں جائز نہیں ہیں، وہ چیزیں دارالحرب میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے رخصت کے طور پر دی گئی ہیں۔ رخصت کے طور پر دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے باطن کو سنبھالیں گے نا، تو معاشرہ خود بخود جو ہے سدھر جائے گا۔ کمی ہے کس بات کی؟ اپنے آپ کو سدھارنے کی کمی ہے۔ اپنے آپ میں اگر سدھار لے کے آئیں گے تو معاملہ خود بخود جو ہے کیا ہو جائے گا؟ سنبھل جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں دونوں جہادوں میں، اور صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیں آپ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو تربیت فرمائی ہے صحابہ اکرام کی، اب صحابہ اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا جہاد ظاہر میں بھی اول نمبر پر تھے، اور جہاد باطن میں بھی اپنا اول نمبر پر تھے۔ اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ وہ اسٹیٹمنٹ دیا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم فاہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جن کی بھی پیروی کرو گے، جو صحابی کو لیں گے، میں صحابی کو فالو کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فبأیہم اقتدیتم فاہتدیتم، تم جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پر رہو گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں، اور انعام کن کو ملتا ہے؟ جو جہاد ظاہر اور جہاد باطن دونوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو مانتا ہے اور اس میں پابند رہتا ہے، تو وہ شخص کو انعام ملتا ہے۔ تو صحابہ کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ کیوں؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آستانے کے تربیت یافتہ ہیں۔ آگے آپ فرماتے ہیں شہید کے بدن میں جو زخم لگتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے تم میں سے کسی شخص کے ہاتھ میں فست کھولی جائے کہ شہید کو ان کا ذرا بھی درد نہیں ہوتا، اور اپنے نفس پر جہاد کرنے والے اور گناہوں سے توبہ کرنے والے، تو یہاں رک کر ایک بات شہید کو جو زخم لگتا ہے نا، شہید جب جام شہادت نوش فرماتا ہے
احادیث مبارکہ میں آتا ہے اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں اس کا کیا مقام ہے وہ اس کو بتا دیتا ہے. صرف بخشش کی بات نہیں، بخشش تو اس کی ہو جاتی، جنت میں اس کا کیا مقام ہے وہ اس دنیا میں ہی دیکھ لیتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے یہاں شہید ہوا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی حال میں اس کو روز قیامت تمام لوگوں کے سامنے لے آئے گا. اس کا جسم جو ہے لہو لہان رہے گا. لیکن عام طور پر میں پوچھتا ہوں، خون میں خوشبو ہوتی ہے کیا بدبو ہوتی ہے؟ خون میں کیا ہوتی ہے؟ بدبو ہوتی ہے. لیکن جو شہداء اکرام اللہ کی راہ میں شہید ہوئے زمین پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز قیامت جب انہیں تمام لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، ان کے بدنوں سے خون جس حال میں یہاں شہید ہوئے اسی حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹھائے گا. خون ان سے ان کے جسموں پر ہوگا اور اس خون سے خوشبو آتی رہے گی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ہی چیز عرض کریں گے، مولا، تمنا کریں گے، مولا پھر ہمیں تو بھیج زمین پر، پھر ہمیں تو زمین پر بھیج کہ دوبارہ ہم تیری راہ میں جو ہے جام شہادت نوش فرمانا چاہتے ہیں. کیونکہ اس میں جو مزہ ہے مولا وہ کسی عمل میں، کسی عبادت میں ہم نے پایا نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہ ظاہری جہاد کرنے والوں کا یہ معاملہ ہے. باطنی جہاد میں جو کامیاب ہوتے ہیں نا، ان کا بھی معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ لذت، وہ جہاد کی لذت، باطنی جہاد اپنے نفس کے ساتھ، اپنے شیاطین کے ساتھ، اپنے خواہشات کے ساتھ لڑتے لڑتے اتنا مست ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام اور اس کے اوامر کی پابندی میں کہ اس میں جو لذت اولیاء اکرام جو پا چکے ہیں نا، وہ لذت انہیں دنیا میں کہیں کبھی کہاں حاصل نہیں ہوتی. تو پیران پیر فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والے شخص کے حق میں موت ایسی ہے جیسے پیاسے آدمی کا ٹھنڈا پانی پینا، کہ تکلیف تو درکنار، وصال محبوب کا وسیلہ ہونے کے سبب پیاری معلوم ہوتی ہے. کس کے لیے؟ گناہوں سے توبہ کرنے والے شخص کے حق میں موت ایسی ہے، یعنی اپنے گناہوں سے توبہ کیا، سچی توبہ کی، سچی توبہ کی، اس کے حق میں موت ایسی ہے جیسے موت اس کے لیے وبال نہیں دکھتی، مصیبت نہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ اپنے محبوب سے ملاقات کا ایک وسیلہ ہے. وہ اللہ سے ملنا ہے تو اس دنیا میں تو آپ اللہ سے ملاقات نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے اللہ کو. تو کون سی چیز آئے جس سے آپ اپنے محبوب سے ملاقات کریں؟ وہ چیز کون سی ہے؟ موت ہے. تو گناہوں سے توبہ کرنے والا، گناہوں سے توبہ جب کرتا ہے انسان تو اس کے پورے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ میٹ دیے جاتے ہیں. پورے گناہ میٹ دیے جاتے ہیں. یہ توبہ کتنا بڑا ہتھیار ہے معلوم. گناہ کیے، توبہ کر لی تو جتنے گناہ ہیں سب کیا ہو گئے؟ میٹ دیے جاتے ہیں. لیکن وہ توبہ کیسی ہو؟ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ پھر دوبارہ اس پر جو ہے آپ کیا نہیں کرنا، پھر وہ گناہ کرنے پر جو ہے مصر نہیں ہونا. توبہ کیے تو وہ گناہ میٹ دیا جاتا ہے. یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کیا کرتا ہے؟ میٹ دیتا ہے. جو چاہتا ہے اللہ میٹ دیتا ہے. توبے کی تعلیم اور توبہ کرنے کی رغبت دلائی جا رہی ہے. کیوں؟ توبہ کرنے والے کے لیے موت بہت آسان ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ توبے کا وقت کب تک ہے؟ کب تک ہے؟ سکرات الموت کے وقت سے پہلے تک توبے کا وقت ہے. جب سکرات کا عالم ہو جاتا ہے تو انسان آدھا اس دنیا میں ہوتا ہے
آدھا اس دنیا میں ہوتا ہے. اس وقت اس کو یہ دنیا بھی دکھتی ہے اور ملک الموت بھی نظر آنے لگتے ہیں. وہ نظر آنے لگے تو اس کے بعد توبہ آپ کرنا چاہیں تو بھی جو ہے قبول نہیں ہوتی. کیونکہ دیکھ کر، اسی لیے تو غیب پر ایمان لانے کا حکم ہے. دیکھ کر ایمان لانا بڑا کمال نہیں ہے نا. دیکھنے کے بعد اگر ایمان لے آئے تو وہ بہت بڑے کمال کی بات نہیں ہے. سمجھ رہے آپ لوگ؟ تو اسی لیے تو مسلمانوں کا معاملہ اس لیے بہت بلند و بالا ہے کیونکہ ہم غیب پر ایمان لائے. غیب پر ایمان لائے. اسی لیے تو حضرت خزیمہ نے بھی تو بات ارشاد فرمائی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا جنت ہے ہم دیکھے نہیں، مان لیا جنت ہے. آپ نے کہا جہنم ہے ہم نے دیکھا نہیں، مان لیا جہنم ہے. آپ نے کہا اللہ ایک ہے ہم نے دیکھا نہیں، غیب ہے وہ، ہم مان لیا. تو غیب الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان رہا. تو بہرحال توبے کا دروازہ سکرۃ الموت تک کے لیے کھلا ہے. اور بزرگان دین کا معمول یہ ہوتا تھا کہ ہر روز سونے سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کیا کرتے تھے. آج صبح سے کیا کیے ہم بھی محاسبہ کرتے ہیں، لیکن صبح سے کتنا کمائیں، کتنا گنوائیں، کتنا چلے گیا، کتنا آ گیا، یہ محاسبہ ہمارا ہوتا ہے. لیکن بزرگان دین کا محاسبہ کیا ہوتا تھا؟ کیا صبح سے کتنے گناہ کیے ہم، کتنی نیکیاں کیے ہیں، کتوں کا دل دکھائے ہیں، کتوں کو خوش کیے ہیں. یہ محاسبہ ان کا ہوتا تھا. نیک اعمال کیے ہوں تو رب کا شکر ادا کر کے اور اسی نیک اعمال کی توفیق کے لیے دعائیں مانگ کر سویا کرتے تھے. اونچ نیچ ہو گئی، لغزشیں ہو گئی ہیں، خطائیں ہو گئی ہیں تو رب کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے؟ معافی چاہتے تھے، توبہ کر کے سوتے تھے. کیونکہ پتہ نہیں کہ وہ رات صبح اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے. توبہ اور استغفار یہ مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے ہتھیار ہیں. توبہ کرنا، توبے سے مراد یہ ہے رجوع کرنا. توبے سے مراد رجوع کرنا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں توبہ کرنے والے شخص کے حق میں موت ایسی ہے جیسے پیاسے آدمی کا ٹھنڈا پانی پینا. پیاسا آدمی ہے، اس کو ٹھنڈا پانی دیے تو کتنا خوش ہو کر پیے گا. ویسا ہی ہے اس کے لیے موت، یعنی خوشی کے ساتھ وہ موت کو کیا کرے گا؟ گلے لگائے گا. تکلیف تو درکنار، وصال محبوب کا وسیلہ ہونے کے سبب پیاری معلوم ہوتی ہے اس کو. موت کی تکلیف اس کو نہیں ہوتی. کس کو؟ جو توبہ کرتا ہے، رب کا ہو جاتا ہے، بولتا ہے کہ موت تیرے ہی انتظار میں میں تھا کہ تو کب آئے گی تاکہ میں میرے محبوب سے ملاقات کر سکوں. اور آپ دیکھیں بزرگان دین کہ آپ زندگیوں کا مطالعہ کریں، ان کے سیر کو پڑھیں گے، معلوم ہوگا کبھی موت سے گھبراتے نہیں تھے. کبھی موت سے گھبراتے نہیں تھے. اور یہ حتیٰ کہ احادیث مبارکہ میں بھی اس بات کا واضح طور پر ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ مومن جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو خبر کی طرف، میری جو منزل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے ملاقات کرنا ہے. اور جو گنہگار ہے، جو دنیا دار تھا، وہ بولتا ہے مجھے مت لے جاؤ. کہاں لے جاؤ؟ مجھے مت لے جاؤ. چیختا ہے، پکارتا ہے، روتا ہے. یہ وہ سننے کی طاقت تو ہم میں نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو سنانا چاہتا ہے سناتا ہے. یہ دونوں باتیں حدیث میں آئی ہیں. نیک ہے تو قبر کی طرف جلدی لے جانے کے لیے
آرزویں کرتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے اپنے گھر والوں کو، بد ہے، دنیا دار تھا تو دنیا میں رہنے کی اس کی خواہش ہوتی ہے۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں صاحبو یا قوم، صاحبو ہم تم کو جس شے کی تکلیف دیتے ہیں اس سے بہتر تم کو عطا بھی کرتے ہیں۔ ہاں سبحان اللہ۔ پس جہاد نفس کی تکلیف سے گھبراؤ مت کہ دشمن نفس کے بدلے دوست نفس ملے گا۔ ہے کیا پیاری بات پیرانے پہ فرماتے ہیں، گھبراؤ نہیں، نفس کے ساتھ جہاد کرنے سے گھبراؤ مت۔ پیرانے پہ فرماتے ہیں ایک چیز تم سے ہٹ رہی ہے تو تمہیں دوسری اس سے بہتر چیز تمہیں عطا کی جائے گی۔ نفس امارہ سے جب تم جہاد کر کے نفس امارہ کو جب کچل دو گے تو اس سے بہتر نفس مطمئنہ تمہیں دیا جائے گا۔ ہاں، نفس امارہ تو صرف تمہارے لیے برا ہی چاہے گا اور بری چیزوں کو تمہارے نظروں میں اچھا بنا کر پیش کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ نفس امارہ کی صفت ہے۔ تم اس نفس امارہ سے جہاد کرو تو نفس امارہ کے ساتھ تمہارے جہاد میں جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو گھبراؤ نہیں، کیونکہ نفس امارہ ظاہراً تمہارا دشمن ہے لیکن دوست بن کر بری چیزوں کو اچھائی کے ساتھ تمہیں پیش کرے گا، جبکہ چیزیں بری ہوں گی وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا بھلا کبھی نہیں چاہے گا نفس امارہ۔ تو اس کے ساتھ جہاد کر کے جب تم اس کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ گے تو تمہارا حقیقی دوست جو نفس ہے، نفس مطمئنہ، وہ تمہیں دیا جائے گا۔ یہی بات بتائی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں دوست نفس ملے گا اور دنیا کی ناپائیدار لذتوں کے بدلے آخرت کی پائیدار لذتیں محبوب کے لیے ہر لحظہ ایک خاص امر اور خاص نہیں ہے۔ دنیا کی لذتیں جو ناپائیدار ہیں لیکن نفس امارہ ایسا پیش کرے گا کہ یہ پائیدار ہیں، اس کے ساتھ جہاد کرو تو تمہیں نفس مطمئنہ ملے گا جو تمہارا دوست ہوگا، اور اگر آگے چلے جائیں گے تو نفس راضیہ بھی مل جائے گا، اور اگر آگے چلے جائیں گے تو نفس مرضیہ بھی تمہیں مل جائے گا۔ لیکن فی الوقت نفس مطمئنہ مل گیا تو بھی بس ہے، ہم کو ہمارا نفس مطمئنہ مل گیا تو بھی اس کے لیے بھی مژدہ سنا دیا گیا ہے سورہ فجر کی آخری آیات میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو نفس مطمئنہ عطا فرمائے اور اس کے لیے جد و جہد کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بتائیے یہ مواعظ اور حسنات جو ڈائریکٹ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں جو بیٹھ کر سنے ہوں اور اس پر عمل کیے ہوں، ان بزرگان دین کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ، کیسی نصیحتیں ہیں، اور جس کی زبان سے نکلے تو سیدھا ڈائریکٹ ان کے قلوب پر اثر کر جاتی تھی، سیدھا ڈائریکٹ ان کے قلوب پر اثر کر جاتی تھی۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ بڑی کرامتوں میں سب سے بڑی کرامت، اتنے بے شمار کرامات ہیں آپ کے، بے شمار کرامات ہیں، ان کرامتوں میں سب سے بڑی کرامت کیا ہے معلوم؟ مردے کو زندہ کرنا بھی یہ بڑی کرامت آپ شمار نہیں کرتے ہیں۔ اس میں کرامتوں میں آپ کے جو تلامذہ ہیں اور آپ کے جو خلفاء ہیں، فرماتے ہیں بڑی کرامات میں سے پیران پیر کی کرامت یہ تھی کہ آپ کے دست مبارک پر لاکھوں افراد تائب ہوئے، لاکھوں افراد مشرف و اسلام ہوئے، اور لاکھوں گنہگار فسق و فجور میں زندگی بسر کرنے والے تائب ہوئے، اور اس قدر ان پیران پیر کے خطبات و مواعظ ان پر اثر کر گئے کہ توبہ کر کے عام مسلمان نہیں ہوئے بلکہ وقت کے اولیاء اللہ ہو گئے۔ یہ سب سے بڑی کرامت
پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ انسان کو صرف توبہ کر کے ایسے ایک عام مسلمان نہیں بنایا بلکہ وقت کا ولی بنا دیا۔ تو اب فرماتے ہیں جہاد نفس کی تکلیف سے گھبراؤ مت کہ دشمن نفس کے بدلے میں دوست نفس ملے گا، یعنی نفس امارہ کے بدلے میں نفس مطمئنہ ملے گا۔ پھر آگے فرمایا بخلاف باقی مخلوق کے کہ وہ صرف ظاہری احکام شریعت کے مکلف ہیں، اور بخلاف منافقین کے کہ جو خدا اور رسول کے دشمن ہیں، کہ حق تعالیٰ سے ناآشنا اور دشمنی رکھنے کے سبب دوزخ میں جائیں گے، پس ان کو موت سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ کس کو؟ جو منافقین ہیں ان کو اللہ اور اس کے رسول کے، منافقین کیا ہیں؟ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ خدا اور رسول کے دشمن اور حق تعالیٰ سے ناآشنا اور دشمنی رکھنے کے سبب ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ دیکھیے منافقین کے اگر آپ ڈائریکٹ اگر آپ دیکھیں گے منافقین کو، منافقین کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کی کوئی دشمنی نہیں تھی، ان کی دشمنی تھی، بغض تھا تو کس سے تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتے تھے۔ موحد تھے وہ لوگ، توحید پرست تھے، ایک خدا کے ماننے والے تھے، وہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے ماننے والے، اللہ کو اپنا خدا ماننے والے لوگ۔ وہ منافقین بولے تو بت پرست نہیں، منافقین بولے تو آگ کی پوجا کرنے والے نہیں، وہ اللہ ہی کو اپنا معبود سمجھتے تھے، موحد تھے۔ لیکن کس کے ساتھ ان کا جھگڑا تھا؟ کس کے ساتھ دشمنی تھی؟ کس کے ساتھ بغض تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو بغض تھا، حضور کے ساتھ دشمنی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ حضور کا نہیں تو میرا بھی نہیں۔ حضور کو نہ ماننا ایسے ہے گویا مجھے بھی نہ ماننا ہے، اور حضور کو جو مان لیا ایسے ہے گویا اس نے مجھے بھی تسلیم کر لیا۔ تو پیرانے پیر فرماتے ہیں ان کا ٹھکانہ منافقین کا دوزخ ہے، لاکھ وہ لوگ کچھ بھی کر لیں، دوزخ ہے۔ بس ان کو موت سے گھبراہٹ ہوتی ہے، منافقین کو کیا ہوتی ہے؟ موت سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اور مومنوں کی شان یہ ہے کہ مومن موت سے نہیں گھبراتا۔ اور کیوں نہ جائیں جہنم میں وہ، کیوں نہ جائیں جبکہ لوگ دنیا میں مخالفت کرتے رہے حق تعالیٰ کی، اور موافقت کرتے رہے اپنے نفسوں اور اپنے خواہشوں اور اپنی طبیعتوں اور اپنی عادتوں اور اپنے شیطانوں کی۔ اب یہاں جو پیرانے پیر فرمائے ہیں منافقون، تو یہ کانٹیکس میں جو گفتگو اگر ہو رہی ہے تو منافقون سے مراد، منافق جس طرح میں نے پہلے بتایا منافق دو طرح کے ہیں، منافق ایک عقیدے کا ہوتا ہے، منافق دوسرا ایک اعمال کا ہوتا ہے۔ نفاق بالعمل، نفاق بالعقیدہ، وہ جو منافقین ہیں جو گستاخیاں کیا کرتے ہیں، پیارے نبی کی شان میں دشمنی و بغض ہے، وہ منافق عقیدے کے ہیں۔ اور جو مسلمان ہیں، محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن عمل میں کچھ بھی نہیں، عمل میں اپنی طبیعت پہ چلتا ہے، شریعت پہ نہیں چلتا، پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ڈیفینیشن کے تحت وہ منافق بالعمل ہے۔ وہ منافقوں کا بھی کیا حال ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ منافق جو عمل کا ہے، اپنی طبیعتوں پر چلتا ہے، اپنی عادتوں پر چلتا ہے، اپنی خواہشوں کو ترجیح دیتا ہے، اپنے نفسوں کو ترجیح دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دنیا میں مخالفت کرتا ہے، اس کا بھی ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، دوزخ ہے فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے شیطانوں کی اور ترجیح دیتے رہے اپنی دنیا کو اپنی آخرت پر۔
دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والا وہ بھی پیران پیر کی نظر میں کیا ہے؟ منافق ہے۔ دنیا کو ترجیح دیا آخرت پر۔ اللہ اکبر۔ وہ دوزخ میں کیوں نہ جائیں حالانکہ انہوں نے قرآن کو سنا اور اس پر ایمان نہ لائے، نہ اس کے احکام پر عمل کیا اور نہ اس کی منہیات سے باز آئے۔ فرماتے ہیں قرآن کو سنا، کیوں نہیں دوزخ میں بھیجنا اللہ انہیں؟ پیرانے پیر فرماتے ہیں کیوں نہیں جائیں گے وہ لوگ آگ میں؟ وہ لوگ آگ کے مستحق اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن کو سنا لیکن ایمان نہیں لائے۔ ایمان نہیں لائے سے مراد کیا؟ ہم ایمان لائے بولتے، لیکن اس ایمان لائے سے مراد کیا؟ آپ اس کے احکام کی پیروی نہیں کرتے، اس کے احکام کی پابندی نہیں کرتے اور اس کے منہیات یعنی جس سے قرآن نے منع کیا ہے اس سے باز نہیں آتے، پھر بولتے ہیں ہم ایمان لائے۔ تو آپ کا ایمان لانے میں داخل نہیں ہے۔ ایمان لانے میں آپ جھوٹے ہیں، ایمان لانے میں آپ کما حقہ اس کا ایمان لانے کا حق ادا نہیں کیے۔ کیوں؟ قرآن ایک کہہ رہا ہے، آپ ایک کر رہے ہیں۔ قرآن ایک چیز سے روک رہا ہے، آپ اس کے برخلاف جو ہے عمل کرتے نظر آتے ہیں۔ تو پیرانی بھی فرماتے ہیں وہ شخص جس کا ظاہر ایک ہے، ظاہراً کہتا ہے وہ کہ میں ایمان لایا، اور وہ اس کے اعمال پورے آپ دیکھیں گے تو اس کے برخلاف ہیں، تو وہ شخص منافق بالعمل ہے۔ پیرانی پیر فرماتے ہیں ایسا شخص تو جہنم میں جائے گا، ایسا شخص تو دوزخ میں جائے گا۔ اور کیوں نہ جائے ایسا شخص جہنم اور دوزخ میں؟ کیونکہ اس کے پورے اعمال اس کے قول کے خلاف نظر آتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ اس نے قرآن کو نہیں سنا، قرآن کو سنتا بھی ہے، وہ قرآن کو سنتا بھی ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ صاحبو، آخری بات ارشاد فرماتے ہیں صاحبو اس قرآن پر ایمان لاؤ۔ اب یہ نچوڑ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پورے اس واعظ کا نچوڑ آپ بیان فرماتے ہیں۔ صاحبو اس قرآن پر ایمان لاؤ۔ ہاں ایمان لائے، پھر فرماتے ہیں اور اس پر عمل کرو، اور اس پر عمل کرو۔ اولیاء اکرام کی جو بھی باتیں ہیں نا، قرآن اور حدیث کا ہی نچوڑ ہے۔ کس کا نچوڑ ہے؟ قرآن اور حدیث کا ہی نچوڑ ہے۔ اس کو تشریحاً تفسیراً مثالیں دے کر عام فہم انداز میں لوگوں کے ذہنوں تک باتیں پہنچانے کے لیے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ حسنہ ہیں، جس کو بھی حمدی تعالیٰ جناب حبیب جمیل قادری شمسی صاحب کے مکان پر ہر مہینہ جو ہے سنایا جاتا ہے۔ اس کا اہتمام کیا گیا ہے تاکہ یہ مواعظ حسنہ پہنچیں دوسروں تک۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قرآن اور حدیث کی باتیں کس طرح عام فہم انداز میں لوگوں کو سمجھ میں آئے جیسا جو ہے مثالیں دے کر سمجھا رہے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، ایک روایت کے مطابق ترکت فیکم ثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے۔ پھر آگے فرمایا دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسرا عطرتی اہل بیتی، میری عطرت اور اہل بیت، جب تک قرآن اور اہل بیت دونوں کو تم تھامے رہو گے اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور دوسرے مقام پر آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ یعنی قرآن مجید اور میری سنت، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، تھامے رہو گے، گمراہ نہیں ہوں گے۔ گارنٹی دی ہے لن تضلوا، گارنٹی دی ہے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے۔ بات وہی ہے، نچوڑ وہی ہے، خلاصہ کلام یہی ہے۔ پیران پیر فرماتے ہیں قرآن پر ایمان لے آؤ اور اس پر عمل کرو،
اس کے احکام پر عمل کرو اور اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، کیونکہ عمل اسی وقت قابل قبول ہے جب اس میں اخلاص پایا جائے۔ اسی لیے بخاری شریف کی پہلی حدیث بخاری شریف کی، اور اس کو صاحب مشکات نے بھی اپنی حدیث اپنی کتاب میں مشکات شریف میں پہلی حدیث وہی بخاری شریف کی آپ نے نقل کی، کون سی؟ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، بالنیت نہیں، انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث بخاری شریف کی۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اخلاص پائی جائے، اگر عمل میں اخلاص ہے تو عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی بندہ نیک عمل کرتا ہے، نیت پہلی وہ ہونا کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، تو قابل قبول ہے عمل۔ اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں کئی آ جاتی ہیں، وہ اور بات ہے، لیکن آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول۔ پیران پیر فرماتے ہیں قرآن پر ایمان لاؤ، اس پر عمل کرو، اور عمل کیسا ہو؟ عمل میں کیا پائے جائے؟ اخلاص، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، نہ اپنے اعمال میں ریاکاری، دکھاوے کے لیے کوئی عمل مت کرو، کیوں؟ پورا کیا دھرتا سب کیا ہو جائے گا؟ بیکار ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ پھر آگے فرمایا نہ منافق بنو اور نہ مخلوق سے مدح اور اعمال پر معاوضہ چاہو۔ کیا بات فرمائی! پھر آگے فرمایا کیا نصیحت فرمائی؟ نہ مخلوق سے مدح، تعریف میں کرے تو لوگ مجھے کیا کرنا؟ تعریف کرنا۔ مخلوق سے مدح مت چاہو، کیوں؟ وہ تعریف اگر چاہیے نا، اور کیونکہ نیت ہے کہ لوگ میری کیا کرنا؟ تعریف کر دینا، لوگ تعریف کر دیے، ختم ہو گیا وہاں کو وہاں، ختم ہو گیا حساب۔ ایسے لوگ بارگاہ خداوندی میں جب حاضر ہوں گے، ان کے نیک اعمال کا انہیں کوئی صلہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ بولے گا مولا یہ عمل کا نہیں ہے نا، پوچھے گا انسان میں یہ عمل کیا تھا، یہ نام اعمال میں دکھایا نہیں جا رہا ہے، تو رب سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا تو نے وہ عمل میرے لیے نہیں کیا تھا، لوگوں سے واہواہی کے لیے کیا تھا، واہواہی دنیا میں دے دیا نا اللہ، مل گئی تجھے، ختم ہو گیا۔ خاص طور پر اس میں قاری قرآن کے لیے بھی آیا ہے، خصوصی طور پر قرآن کی جو تلاوت خیرات کرتے نا، قاری قرآن، اب میں اچھی خیرات کراتا ہوں، لوگ مجھے کیا بولیں گے؟ بہترین قاری ہے بولیں گے، تو لوگ بول دیتے دنیا میں خیرات کرتا ہے، لوگ بول دیتے بہترین پڑھا بھائی، بہترین قاری۔ یہ اور بات ہے، وہ پڑھ رہا ہے اس نیت سے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، وہ پڑھ رہا ہے اس نیت سے، اور لوگ اس کی قرات پر اس کی مدح سرائی کرے، بات یہ اور ہے۔ پڑھنے والے کی نیت اگر یہ ہے کہ میں پڑھوں اس لیے کہ میں اچھا پڑھوں گا تو لوگ مجھے کیا کریں گے؟ واہ واہ بولیں گے، بہت اچھا قاری کہیں گے، تو ختم ہو گیا۔ اسی لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عطر بھی لگاتے ہیں نا، عطر لگاتے ہیں نا، عموماً عطر کیوں لگاتے ہیں؟ خوشبو ہو، خوشبو۔ میں بولتا ہوں عطر اس لیے لگاؤ یہ سوچ کر کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خوشبو تو آئے گی ہی آئے گی، لوگ کہیں گے کتنا اچھا عطر ہے، لوگ تو کہیں گے، لیکن آپ کی نیت کیا ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو نیت آپ کی دیکھی جائے گی، نیت آپ کی دیکھی جائے گی، اور نیت پر آپ کو ثواب مل جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، معنی میں بہت گہرے ہیں۔ تو میرے پیرانے بھی فرماتے ہیں آخری بات کہ مخلوق سے مدح حاصل کرنے کے لیے عمل مت کرو، اور منافق مت بنو، اور اعمال پر معاوضہ نہ چاہو۔ یہ بہت زبردست بات آپ نے فرمائی، اعمال پر معاوضہ مت چاہو۔ قرآن پڑھے، نماز پڑھے، تراویح پڑھائے، مت چاہو۔ اسی پر جو ہے اکثر و بیشتر لوگ جو ہے اس میں کیا ہو جاتے ہیں؟
فیل ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں۔ دین کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ مت بناؤ۔ قرآن مجید نے واضح الفاظ میں، قرآن مجید نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میرے قرآن کو یشترون بہ ثمنا قلیلا، میرے قرآن کی آیتوں کو تھوڑے سے پیسوں کی عوض میں بیچ دیتے ہو۔ وہ قرآن جو پہاڑوں پر نازل ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ قرآن کی آیتوں کو تم چند پیسوں کے عوض میں بیچ دیتے ہو، ثمنن قلیلا۔ اعمال ڈیمانڈ کرتے ہیں لوگ۔ افسوس ہے ان علماء پر، افسوس ہے ان علماء اور ان مقررین پر، آج فی زمانہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے درمیان، ڈیمانڈ کرتے ہیں جب تقریر کے لیے، خطاب کے لیے جب بلایا جاتا ہے، ڈیمانڈ کرتے ہیں 25,000 30,000۔ اور ایسے ایسے علماء ہیں، افسوس ہے اس بات کا، ایسے ایسے علماء ہیں جب تک پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں نہیں دیکھتے سفر کے لیے نہیں نکلتے، سفر کے لیے نہیں نکلتے۔ ایسے لوگ جب بولیں گے، تقریر کریں گے، کیا اثر ہوگا لوگوں پر، سامعین پر؟ اسی لیے کہتے ہیں ویورز پر، یوٹیوب میں ہیں، فیس بک میں، ارے فیس بک میں انہوں ہیں، ان کے اتنے لاکھوں، ان کا حال، اندرونی حال اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یوٹیوب کے حوالے سے بڑے بڑے نامور علماء ہیں، نام لینا نہیں چاہتا، لیکن حال یہ ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں 25,000 30,000، اور کیا پیسہ آ جانا ان کا سفر شروع ہونے سے پہلے۔ کیوں؟ خوف ہے اس بات کا کہ پہنچ جانے کے بعد، تقریر ہونے کے بعد پیسہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اسی لیے اکاؤنٹ میں دیکھنے کے بعد سفر شروع کرتے ہیں اپنا۔ اور ایسے علماء بھی ہیں جو آگے پیچھے ہو گیا پیسہ، آپ آ جائیے، انتظام ہو رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں، چندہ ابھی جمع نہیں ہوا ہے، جمع ہو جائے گا، آپ کے آنے تک 2 دن ہیں، 2 دن میں ہم کیسا بھی ارینجمنٹ کر کے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے، آپ سفر تو شروع کر دیجئے۔ کہیں نہیں، جب تک نہیں آئے گا ہم نہیں آئیں گے۔ ٹائم دے کر اشتہارات چھپ گئے، اس کے باوجود وہ علماء آئے نہیں ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، پیسہ نہیں دے کے آئے نہیں۔ پیرانے پیر فرماتے ہیں، میرا قول نہیں ہے، پیرانے پیر فرماتے ہیں اعمال کے لیے کوئی معاوضہ مت چاہو کہ دین کا کام کر کے پیسہ لینا۔ اسی لیے میرے والدین مجھے نصیحت کی ہے، دین کا کام فری کرنا، خدمت کے طور پر کرنا۔ خدمت اس کو ہی بولتے، نہیں تو اجرت ہو گئی، وہ اجرت ہو گئی، آپ کام کیے، پیسہ لے لیے، ختم ہو گیا، اجرت ہے یہ۔ خدمت کس کو بولتے ہیں؟ خدمت ہے آپ اپنے سے ہو سکے تو دے کے کریں، خدمت مفت کریں۔ زندہ رہے تک نصیحت بولے، مرنے کے بعد وصیت بول دی ہے کہ دین کا کام فری کرنا، مفت کرنا۔ پیرانے پہ وہی بات فرماتے ہیں، دین کا کام معاوضہ لے کر مت کرو۔ ڈیمانڈ کرتے ہیں، تراویح پڑھانے کی ڈیمانڈ 10,000 نہیں، 15,000 ہونا، 20,000 ہونا، یہ اور بات ہے، کوئی دے دے کوئی اور بات ہے، ڈیمانڈ نہ کرے، ہرگز ڈیمانڈ نہ کرے۔ تو پیرانے پیر فرماتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو قرآن پر عمل کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، ان لوگوں کو بھی، ویسے ان علماء کو بھی نیک توفیق عطا فرمائے، ان مقررین کو بھی نیک توفیق عطا فرمائے جو دین کو ایک کاروبار اور تجارت بنا چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان مواعظ حسنہ کے صدقے و طفیل مولا کریم ہمارے سینوں کو کشادہ فرما دے، سینوں کو کھول دے۔ مولا کریم ہمیں
کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔